عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد پروردگار ہے کہ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہیں آزمایا، اور ابراہیم منزل امتحان میں کامیاب اترے تو پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے سوال کیا، قال ومن ذریتی، پروردگار میری نسل میں اور میری آنے والی ذریت میں، میری اولاد میں منصب امامت رہے گا یا نہیں؟ تو پروردگار نے جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ عزیزو، ہماری یہ عزاداری اور ہماری یہ مجالس
جو قربت الہی کا ذریعہ ہیں، یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ جو خود بھی عبادت ہے اور انسان کو اللہ کی عبادت کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں قرآن مجید کا ذکر ہے، آیات پروردگار کا ذکر ہے، انبیاء الہی کا ذکر ہے، اولیاء پروردگار کا ذکر ہے، لہٰذا یہ مجالس جو ہماری پہچان بھی ہیں، ہمارا وقار بھی ہیں، اور ہماری گویا حیات بھی اس سے وابستہ ہے، اس لیے کہ یہی عزاداری ہے جس نے ہمیں آج تک باقی رکھا ہے۔ ہم نے عزاداری کو باقی نہیں رکھا ہے، بلکہ عزاداری نے ہمیں باقی رکھا ہے۔ ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سے لے کے آج تک جتنی کوشش کی گئی اس عزاداری کو ختم کرنے کے لیے، اور جتنا کام کیا گیا ہے اس مشن کو مٹانے کے لیے، اتنا کام کسی اور مشن کے خلاف نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک طرف سے جہاں وہ افراد جو یہ چاہتے تھے کہ ظالموں کا ظلم مٹ جائے اور ان کے ظلم کو چھپا دیا جائے، اور ان کی طرف سے اس وقت سے لے کے آج تک جتنے حربے ہو سکتے تھے، چاہے وہ پروپیگنڈے کی شکل میں ہو، چاہے قتل کی شکل میں ہو، چاہے غارت کی شکل میں ہو، چاہے مختلف پابندیوں کی شکل میں ہو، چاہے فتووں کی شکل میں ہو، جس صورت میں بھی ہو سکتا تھا اتنا ان کی طرف سے استعمال کیا گیا، اور اتنی ہی زیادہ تاکید ائمہ معصومین اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں آنے والے معصومین کی طرف سے ان مجالس کو، اس عزاداری کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اتنی ہی زیادہ تاکید کی گئی اور اتنا ہی زور دیا گیا۔ اور معصومین نے اپنے دور میں، نہ صرف معصومین نے جو نسل امام حسین میں آئے، بلکہ حسین کی عزاداری کا سلسلہ اور حسین پر گریے کا سلسلہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور جبرائیل نے آ کے مصائب بیان کیے اور حضور نے حسین کے مصائب پر گریہ کیا، اور وہ واقعہ خود محدثین نے، علماء اسلام نے تحریر کیا ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے اپنی زوجہ جناب ام سلمہ کو اس واقعے کی جب خبر دی کہ میرا یہ نواسہ سرزمین عراق پر شہید کیا جائے گا، تو ام سلمہ نے پیغمبر سے یہ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جہاں پیغمبر سے یہ سوال کیا ام سلمہ نے، جو پیغمبر کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ حسین شہید ہو گئے یا میرا نواسہ قتل ہو گیا اور راہ خدا میں اسے شہید کر دیا گیا ہے؟ تو پیغمبر نے سرزمین کربلا کی خاک اٹھا کے ام سلمہ کے حوالے کی ہے کہ اسے ایک شیشی میں بند کر کے رکھ دو، جب تک یہ مٹی رہے گی اس وقت تک یہ سمجھنا کہ حسین باحیات ہے، حسین زندہ ہے، اور جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے اس دن یہ سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا اور حسین کے زندگی کے چراغ کو گل کر دیا گیا۔ اور عصر عاشور کا جب دن آیا، عاشور کا دن، اور ام سلمہ انتظار کرتی رہی جب امام حسین علیہ السلام نے سفر اختیار کیا کربلا کا اور مدینہ چھوڑ دیا فرزند رسول نے، اس وقت جب حسین اپنے نانا سے ملنے گئے، اپنی مادر گرامی کے قبر پر گئے، پیغمبر کی قبر پر گئے، امام حسن مجتبی کے قبر پر گئے، جہاں امام حسین ہر ایک سے رخصت ہو رہے تھے،
اپنی نانی ام سلمہ کے پاس بھی رخصت کے لیے گئے۔ ام سلمہ نے اس وقت امام سے یہ فرمایا تھا اور امام حسین سے یہ کہا تھا، بیٹا حسین، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پہ شہید کیا جائے گا، سرزمین عراق پر اس کا خون بہایا جائے گا، تم کہیں بھی جانا سرزمین عراق کی طرف نہ جانا۔ اور اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا، نانی جان مجھے خوب معلوم ہے کہ مجھے کس سرزمین پر قتل کیا جائے گا، کیا آپ اس سرزمین کو دیکھنا چاہتی ہیں؟ اور اس کے بعد امام حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں بس ہوئی اور سرزمین کربلا کی مٹی اٹھا کے پیغمبر نے ام سلمہ کے حوالے کی۔ ام سلمہ نے کہا کہ اے حسین، تمہارے نانا نے بھی کربلا کی خاک مجھے دی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، یہ خاک بھی اسی خاک کے ساتھ رکھ دیجئے، جب تک یہ خاک مٹی رہے گی اس وقت تک یہ سمجھیے گا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ حسین اب دنیا میں نہیں رہا، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا امام حسین پر گریے کا اور امام حسین کے اوپر عزاداری کا سلسلہ پیغمبر کے زمانے سے، اور بلکہ کہا جائے تو انبیاء کے دور سے، جناب آدم کے دور سے شروع ہوا، جہاں احادیث میں اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کا سرزمین کربلا سے گزر نہ ہوا ہو، اور سرزمین کربلا سے گزرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی مصائب میں اور مشکل میں گرفتار نہ ہوا ہو، اور ہونے کے بعد مشکل میں گرفتار ہونے کے بعد مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد بارگاہ پروردگار میں اس نے دعا نہ کی ہو اور پروردگار نے وحی نازل کر کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر نہ دی ہو۔ لہٰذا یہ سلسلہ پیغمبر کی حیات سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد، جب امام حسین کے بعد آنے والی نسل نے اس سلسلے کو، اس سلسلہ عزا کو باقی رکھا ہے۔ اگر واقعی یہ کوئی رسم ہوتی، کوئی رواج ہوتا، تو رسمیں 100 سال 200 سال کے بعد بدل جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، مٹ جاتی ہیں۔ لیکن یہ عزاداری رسم نہیں ہے، بلکہ یہ عزاداری عبادت ہے، یہ اسلام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح سے حسین نے اپنی قربانی دے کے اسلام کو زندہ کیا تھا، ویسے ہی عزائے حسین نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ عزاداری امام حسین نے اس اسلام کو، دین کو باقی رکھا ہے، اس لیے کہ حسین نے جو قربانی دی تھی وہ حسین کی تنہا قربانی نہیں تھی، حسین نے قربانی دے کے 1,24,000 انبیاء کی سیرتوں کو، ان کی شریعتوں کو، ان کی محنتوں کو بچایا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں تو ہم یہ آواز دیتے ہیں کہ آدم کے وارث تم پر سلام ہو، نوح کے وارث تم پر سلام ہو، ابراہیم کے وارث تم پر سلام ہو، اس لیے کہ حسین نے اپنی قربانی دے کے 1,24,000 انبیاء کی حیات بھی بچائی ہے، ان کی زندگی بھی بچائی ہے، ان کا کارنامہ بھی بچایا ہے۔ لہٰذا حسین آدم سے لے کے خاتم تک، آخری پیغمبر تک ہر ایک کے وارث قرار پائے۔ اور یزید جو چاہتا تھا کہ اس مشن کو ختم کر دیا جائے اور مٹا دیا جائے، یہ واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ جہاں تخت حکومت پر بیٹھ کر شراب کے نشے میں وہ آواز دے رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشمہ بالملک فلا جاء وحی ولا نزل، یہ تو ہاشمیوں کا، ہاشمی گھرانے کا ایک کھیل تھا جو ملک و حکومت کے ساتھ کھیلا گیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا۔ یعنی صریحی طور پر یزید انکار کر رہا تھا، وحی کا بھی انکار کر رہا تھا، کتاب خدا کے نزول کا بھی انکار کر رہا تھا، پیغمبر کی رسالت کا بھی انکار کر رہا تھا۔ اس وقت حسین نے اٹھ کے آواز دی تھی، یزید تیری کیا مجال ہے کہ تو ہمارے نانا کے دین کو مٹا دے، ہمارے نانا کی شریعت کو محو کر دے۔ حسین ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور حسین نے ہر قربانی دی، یہاں تک کہ حسین نے اپنے گھرانے کے افراد کو قربان کر دیا۔
اپنی خواتین کی گویا چادر کو حسین نے قربان کر دیا، اپنا گلا کٹا دیا، اپنے 72 ساتھیوں کو قربان کر دیا. کس لیے؟ کہ نانا کی شریعت باقی رہ جائے، قرآن کا تحفظ باقی رہ جائے، قرآن مجید باقی رہ جائے، کعبے کا تقدس باقی رہ جائے. لہٰذا حسین نے جو قربانی دی تھی اس قربانی میں اتنا اثر پایا جاتا ہے کہ آج جانے کتنے انبیاء نے قربانی دی ہے اللہ کے دین کے لیے، لیکن حسین نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کا مقابلہ کسی نبی کی قربانی سے نہیں کیا جا سکتا ہے. انبیاء نے یقیناً زحمت برداشت کی ہے اللہ کے دین کے لیے، انبیاء نے اپنی جان بھی قربان کر دی ہے، اور بہت سارے انبیاء ہیں جو راہ خدا میں قتل بھی کیے گئے ہیں، لیکن جن حالات میں حسین نے قربانی دی ہے اور جیسے مصائب کے ساتھ حسین نے قربانی دی ہے، ایسی نہ حسین سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے، نہ حسین کے بعد تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسی لیے پروردگار نے اس ذکر حسین کو باقی رکھا ہے، اس لیے کہ پروردگار کا وعدہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور حسین نے اللہ کو یاد رکھنے کے لیے، اللہ کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے بندہ ہو کے. لہٰذا اب پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ حسین کے ذکر کو باقی رکھے اور حسین کے ذکر کو، حسین کی یاد کو مٹنے نہ دے. اور پروردگار نے باقی رکھا ہے اور آج تک یہ عزاداری باقی ہے، ورنہ کتنی کوششیں کی گئی ہیں اور کتنا چاہا گیا ہے کہ اس مشن کو مٹا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے. دولت صرف کر دی گئی، حکومتوں کی حکومتیں لگا دی گئیں، لیکن وہ حکومتیں ختم ہو گئیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور حسین کی عزاداری آج بھی باقی ہے، حسین کا نام لینے والے آج بھی باقی ہیں. لہذا یہ عزاداری، یہ مجالس جہاں ہمیں ایک طرف دین سکھاتی ہیں، شریعت سکھاتی ہیں، مذہب سکھاتی ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے آشنا کرتی ہیں، پیغمبر کی سیرت سے آشنا کرتی ہیں، انبیاء کی سیرت اور ان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہیں، وہیں یہ مجالس ہماری کردار سازی کا ذریعہ بھی ہے. بے شک ہماری کردار سازی بھی انہی مجالس سے ہوتی ہے. یہی مجالس وہ ہیں کہ جو ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، جو ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں، جو ہمیں دین سکھاتی ہیں، ہمیں دین کی پابندی کرنے کا درس دیتی ہیں کہ کیسے سخت ترین حالات میں اور کیسے مشکل ترین حالات میں انسان اپنے دین کو باقی رکھ سکتا ہے، اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے. یہ ہمیں یہی مجالس بتاتی ہیں. انہی مجالس کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل اوقات میں کیسے اپنے دین پر عمل کیا جائے، کہ جہاں ایک نہیں بلکہ 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی نماز کے لیے قیام کیا جا رہا ہے. اور عام فریضہ نمازیں نہیں، واجب نمازیں نہیں، پنجگانہ نمازیں نہیں، بلکہ نماز شب بھی پڑھی جا رہی ہے. کہ جہاں علی کی بیٹی نے بھوکے رہ کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے نماز شب ادا کی ہے، اور جب کھڑے ہو کے نماز شب ادا نہیں ہو سکی اور زینب نے بیٹھ کے نماز شب ادا کی ہے، جسے سید سجاد نے دیکھا اور پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں ادا کر رہی ہیں، تو زینب نے آواز دی کہ بیٹا کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی بچوں کو دے دیتی ہوں، اس لیے اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ کھڑی ہو کے نماز شب ادا کر سکوں. لہٰذا یہ مجالس ہمارے لیے درس ہیں کہ مشکل ترین حالات میں، کہ جہاں انسان کی طاقت جواب دے چکی ہو، وہ کیسے پروردگار کی اطاعت اور عبادت میں اپنا سر جھکا سکتا ہے اور کیسے پروردگار کے دین پر عمل کر سکتا ہے. کہ جہاں مشکل ترین حالات میں ان معصومین نے اور خاندان عصمت و طہارت نے ہمارے سامنے عمل کر کے بتایا ہے کہ کیسے اللہ کے دین پر عمل کیا جائے. جہاں کربلا ہمیں دین پر عمل کرنے کا درس دیتی ہے، وہیں کربلا سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ کبھی ظلم کو برداشت نہ کرنا، کبھی باطل طاقت کو برداشت نہ کرنا، باطل کے سامنے، ظلم کے سامنے ہمیشہ ڈٹے رہنا. اس لیے کہ ظلم کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ہمیں کربلا سے ملتا ہے. اور نہ صرف ہمیں بلکہ دنیا کے
ہر انسان کو کربلا سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، چاہے تمہارے پاس قوت ہو یا نہ ہو، چاہے تمہارے پاس افراد ہو یا نہ ہو، ظالم کے خلاف، باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو پروردگار خود تمہاری مدد کرے گا۔ ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے تمہارا گلا کٹ جائے، لیکن رہتی دنیا تک تمہارا تذکرہ باقی رہے گا، تمہارا مشن باقی رہے گا، اس لیے کہ تم نے ظلم کے خلاف قربانی دی ہے، حق کی راہ میں قربانی دی ہے، اور جو قربانی حق کی راہ میں دی جاتی ہے، باطل کے مقابلے کے لیے دی جاتی ہے، وہ قربانی شہادت کہلاتی ہے، اور شہادت کی موت وہ ہے جسے پروردگار نے حیات جاوید کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد لہذا یہ ہماری عزاداری، ہمارے ہاتھوں میں آج جس نسل میں عزاداری ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور بڑی قربانیاں دے کے یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے۔ آج ہم بڑے اطمینان سے اور بڑے سکون سے بیٹھ کے مجلس عزا برپا کرتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کل حسین کے ذکر پر کیسی پابندی تھی، کل حسین کی مجالس کے اوپر کیسی پابندی تھی۔ آج بڑے سکون سے ہم اور آپ جاتے ہیں اور زیارت کر کے واپس آتے ہیں، لیکن کل کیسا زمانہ تھا۔ بنی عباس کا وہ سخت ترین دور، متوکل عباسی کا، جو امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے، کہ جہاں آج آپ سن رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے، ہر شیعہ یہ چاہتا ہے اور جس کے امکانات ہے وہ وہاں تک اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے۔ 2-4 ملین نہیں، بلکہ آج کی خبر یہ تھی کہ 26 اور 27 ملین زائر ہیں جو کربلا میں پہنچ چکے ہیں، اور آج وہاں سے وہ نکل رہے ہیں۔ یہ جذبہ، یہ حوصلہ کس نے دیا ہے؟ یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ جذبہ وہیں سے پیدا ہوا ہے کہ ذکر حسین کو جتنا مٹانے کی کوشش کی گئی، جتنا دبانے کی کوشش کی گئی، پروردگار نے اسے اتنا ہی ترقی عطا کی، اور اتنا ہی اسے سنوارا، اتنا ہی اس میں رونق پروردگار نے عطا کی۔ آج ہم جانتے ہیں خطرات بھی ہیں، عراق میں کتنے خطرات ہیں کہ جہاں جاتے ہوئے عام انسان گھبراتا ہے، لیکن خطرات کی پرواہ کیے بغیر، مشکلات کی پرواہ کیے بغیر، پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر، اتنا عظیم حسینیوں کا مجمع جہاں صرف شیعہ ہی نہیں ہے بلکہ ان زائروں میں، ان جانے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، حتیٰ کہ کچھ ہندو بھی وہ ہیں کہ جو حسین کی زیارت کے لیے 40 کے موقع پر ہندوستان سے جاتے ہیں اور باقاعدہ حسین کا نام لیتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ یہ ساری دنیا حسین کا غم منا کے بتا رہی ہے کہ حسین نے قربانی صرف اسلام کے لیے نہیں دی تھی، حسین نے قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ حسین کی قربانی آدمیت کے لیے تھی، حسین کی قربانی انسانیت کے لیے تھی، اس لیے کہ یزید آدمیت کو بھی مٹانا چاہتا تھا، انسانیت کو بھی مٹانا چاہتا تھا، اور حسین نے قربانی دے کے دین و شریعت کو بھی بچایا ہے، انسانیت و آدمیت کو بھی بچایا ہے۔ صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد و آل محمد۔ زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، اور اس مرحلے پر ہمیں جہاں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں اس دولت سے نوازا ہے کہ ہم ذکر حسین کرتے ہیں، حسین کا غم مناتے ہیں، اور حسین پر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہمیں شکر پروردگار کرنا چاہیے، پروردگار کا شکر بجا لانا چاہیے، وہیں ہمیں ہاتھ اٹھا کے اپنے والدین کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں اپنی آغوش میں، مجلسوں میں لا کے تہذیب عزا سے ہمیں آشنا کیا ہے، جب ہم چلنے کے لائق نہیں تھے، جب ہم آنے جانے کے لائق نہیں تھے، جب ہم اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں تھے، اس وقت انہوں نے لا کے
ہمیں مجلس حسین میں ہماری ماؤں نے اپنی آغوش میں ہمیں اٹھا کے سختیاں برداشت کر کے مشکلات برداشت کر کے اس غم سے آشنا کیا اور تہذیب عزا سے ہمیں روشناس کرایا. اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور والدین کا شکر ادا کرنا اس کا حکم پروردگار نے قرآن مجید میں دیا ہے. انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اور یہ والدین کا شکر کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ صحیح ہے کہ خالق حقیقی پروردگار ہے، اصل پیدا کرنے والا پروردگار ہے، اصل حیات دینے والا پروردگار ہے، علیکم السلام، اصل زندگی ہمیں دینے والا پروردگار ہے. اس کی ذات نے ہمیں حیات دی ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. لیکن والدین کو اس نے وسیلہ بنایا ہے. یہ مادی وسیلہ ہے ہمیں دنیا میں لانے کا، یہ مادی وسیلہ ہے ہمیں دنیا میں پروان چڑھانے کا، ہمیں ترقی کی منازل تک پہنچانے کا. جب اس دنیا میں لانے والے وسیلے کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، تو جو وہ معصومین، وہ انبیاء، وہ ائمہ جو اس دنیا سے ہمیں آخرت کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے، پروردگار کی بارگاہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، وہ ان کا شکریہ نہیں بلکہ وہ اس لائق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ والدین کے حقوق کے حوالے سے بات آ گئی ہے تو ایک دو باتیں سن لیجئے کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے اور ماں باپ کے احترام کے حوالے سے قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، سورہ اسراء کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل جسے کہا جاتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے لفظ اف تک اپنی زبان پر نہ لاؤ. ایسا شدید حکم اور ایسا سخت حکم ہے کہ جہاں ماں باپ کے مقابلے میں اولاد کو گویا یہ تہذیب اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے مقابلے میں انسان لفظ اف بھی نہ کرے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور دیکھو جب اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ اور ان کی خدمت میں جاؤ، ان کی بارگاہ میں حاضری دو، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا سینہ تنا ہوا ہو، تمہاری آنکھیں ان کی آنکھوں میں گڑی ہوئی ہوں. نہیں، اپنی آنکھیں نیچی رکھو، تمہارا بازو جھکا ہوا ہو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے بازوؤں کو، اپنے شانوں کو، اپنے سینے کو جھکا دو ماں باپ کے سامنے، ان کے سامنے اپنی نگاہیں نیچی رکھو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے الفاظ میں، نیک نرم لہجے میں گفتگو کرو. اور جب تک زندہ رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جب تک زندہ رہو ان کی تربیت جو انہوں نے تمہاری کی ہے ان پر پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار جیسے ان دو پالنے والوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے اور ہماری تربیت کی ہے، تو بھی ان پر رحم فرما، ان پر مہربانی کا برتاؤ فرما. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. اور نہ صرف اتنا بلکہ پیغمبر کی حدیث مبارک ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا النظر الی الوالدین یا نظر الولد الی والدیہ حبا لہما عبادہ. جب بیٹا اور اولاد، صرف بیٹا نہیں، بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں، اولاد جب محبت بھری نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف کرتی ہے تو پروردگار اس نگاہ پر بھی عبادت کا ثواب ادا کرتا ہے. یہ والدین کا مرتبہ ہے کہ جس طرح انسان قرآن مجید کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھنے پر عبادت کا ثواب پروردگار دیتا ہے، ویسے ہی یہ والدین کا درجہ ہے کہ انسان جب والدین کے چہرے کی طرف محبت بھری اور رحمت بھری نگاہ کرتا ہے تو پروردگار اسے اطاعت پروردگار اور عبادت پروردگار کا گویا ثواب عطا کرتا ہے. اور نہ صرف یہی بلکہ خانہ کعبہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ. اگر انسان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہا ہے، نظر کر رہا ہے تو اسے عبادت کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح سے
अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। हदीस मुबारक में आया है जिसे मुसलमान मुहद्दिसीन ने नक़ल किया है कि अन-नज़रु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत का सवाब रखता है। जैसे जिक्र अली इबादत है वैसे ही चेहरे अली को देखना भी इबादत है। सलावत पढ़ें मोहम्मद। और इस हवाले से उम्मुल मोमिनीन पैगंबर की ज़ौजा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस मुबारक भी है कि उनके वालिद बुजुर्गवार और उनके वालिद आए उनके घर में, जहां अमीर अल मोमिनीन भी मौजूद हैं, और खलीफा अव्वल ने अमीर अल मोमिनीन के चेहरे को मुसलसल देखना शुरू किया और मुसलसल देखते रहे। आखिर में उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि ऐ बाबा जान, ये आप मुसलसल अली के चेहरे पर नजर क्यों गड़ाए हुए हैं, अली का चेहरा क्यों मुसलसल देख रहे हैं? तो उन्होंने याद दिलाया कि क्या तुमने पैगंबर से ये नहीं सुना है कि अन-नज़रु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो मैं जितनी देर सामने रहता हूँ अली का चेहरा देखता रहता हूँ ताकि इबादत परवरदिगार का सवाब मिलता रहे। सलावत पढ़ें मोहम्मद। जो सिलसिला कलाम हमारा आपके दरमियान जारी और सारी है कि परवरदिगार ने जनाब इब्राहीम को इमामत अता की, नबूवत के बाद, रिसालत के बाद परवरदिगार ने ऐलान किया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया, हमने तुम्हें लोगों का इमाम करार दिया। इमाम बनाने की निस्बत परवरदिगार ने किसी और की तरफ नहीं दी है, अपनी तरफ दी है कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया है। यानी अगर इमाम बनेगा तो ये काम परवरदिगार का है, ये काम परवरदिगार अंजाम देगा, किसी को इख्तियार नहीं है। हत्ता के परवरदिगार ने जब पहली नबूवत और पहली खिलाफत इस दुनिया में खल्क की और इंसान को खलीफा परवरदिगार की हैसियत से इस दुनिया में भेजना चाहा और बज़्म मलाइका में ये ऐलान किया, सूरह बकरा की 30वीं आयत है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं सरजमीन पर, इस जमीन पर अपना खलीफा और नायब और नुमाइंदा मुअय्यन करना चाहता हूँ। तो वहां भी परवरदिगार ने ये इख्तियार किसी को नहीं दिया कि मलाइक जिसे चाहे उसे नुमाइंदे परवरदिगार बना दे या जमीन वाले जिसे चाहे उसे नुमाइंदे परवरदिगार बना दे, बल्कि पहली ही मंजिल में परवरदिगार ने ऐलान किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन पर खलीफा मैं बनाने वाला हूं, आदम को जमीन पर अपना नुमाइंदा मैं बनाऊंगा। और उसके बाद जब फरिश्तों ने अपने आप को पेश किया और फरिश्तों ने ये कहा कि परवरदिगार हम तो तेरी इबादत करते हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, परवरदिगार हम तेरी तस्बीह व तक़दीस करते हैं, तेरी इबादत और तेरी तहलील करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, तेरी तस्बीह पढ़ते हैं। तो परवरदिगार ने आवाज दी कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। और उसके बाद मलाइका के सामने आदम का इम्तिहान लेके और मलाइका का इम्तिहान लेके अस्मा के जरिए से इम्तिहान लिया गया, आजमाइश की गई और मलाइका के ऊपर आदम की बरतरी साबित कर दी परवरदिगार ने। यानी फरिश्तों ने आदम की खिलाफत के मुकाबले में और आदम को नुमाइंदे परवरदिगार बनाए जाने के मुकाबले में फरिश्तों ने पेश किया था कि परवरदिगार इन्हें तूने हमारे सामने बनाया है, आदम हमारे सामने पैदा हुए हैं, हमारे सामने इन्हें बनाया गया है, इनकी खिलकत हमारी निगाहों के सामने हुई है, लिहाजा हम सीनियर हैं, आदम जूनियर हैं, हमें खिलाफत मिलना चाहिए, हमें जमीन पर नुमाइंदगी मिलना चाहिए। और आदम ने तो अभी कोई इबादत भी अंजाम नहीं दी है, हम मुद्दतों से तेरी तस्बीह व तहलील करते आ रहे हैं, हम मुद्दत से तेरे सामने सर झुकाते चले आ रहे हैं। गोया मलाइका ने आदम के मुकाबले में जिस चीज को पेश किया वो अपनी सीनियरिटी को पेश किया, अपनी इबादत को पेश किया, अपनी बुजुर्गी को पेश किया, लेकिन परवरदिगार ने
کہہ کے کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ خلافت الہی کے لیے اللہ کے لو بندوں کو ان کی ہدایت کے راستے پر لے جانے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے سندار ہونا شرط نہیں ہے، عبادتیں شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اتنا علم پایا جاتا ہو کہ وہ لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کر سکے۔ اسی لیے آدم اور ملائکہ کے علم کا امتحان پروردگار نے لیا، اور آدم کے علم کی برتری کو ثابت کر کے، آدم کی خلافت کا اعلان کر کے پروردگار نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے دین کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے جانے کے لیے نہ عبادت ضروری ہے، نہ سینیارٹی ضروری ہے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ صحیح راستے کی ہدایت کر سکے۔ لہٰذا سب سے بنیادی اور پہلی شرط الہی نمائندے کی یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، ملائکہ سے زیادہ اس کا علم ہو تو مستحق قرار پائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور پروردگار نے جعل کی نسبت کہ امام بنانا، نمائندہ بنانا، خلیفہ بنانا، یہ کس کا کام ہے؟ انی جاعلک للناس امام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ گواہ ہو میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنانے والا ہوں۔ جہاں پروردگار نے جسے بھی منصب دیا ہے، کسی بھی نبی کی نبوت جہاں قرآن مجید نے بیان کی ہے، وہاں آپ اٹھا کے دیکھیں پروردگار نے بنانے کی نسبت نہ امت کی طرف دی ہے، نہ انسانوں کی طرف دی ہے، اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یہی جناب ابراہیم کہ جن کے لیے پروردگار نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا ہے، بنانے والے ہم ہیں۔ اور اسی آیت کے آخر میں پروردگار نے یہ واضح کر دیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب جسے امامت کہا جاتا ہے، یہ منصب امامت وہ ہے جو میرا منصب ہے، عہدی اپنی طرف نسبت دی پروردگار نے، یہ میرا منصب ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ میری منزلت ہے، اور جب میرا عہد ہے، میرا منصب ہے تو میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ حتیٰ کہ اللہ نے نبیوں کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے امام کا انتخاب کرے۔ موسیٰ جیسا پیغمبر کہ جس نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہارون کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے کہ میرے بعد وہ خلیفہ بن جائے، میرے بعد وہ میرے وزیر اور نائب بن جائے، لیکن ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے موسیٰ ہارون کو اپنا نائب بنا دے، اپنا وزیر بنا دے۔ اسی لیے بارگاہ پروردگار میں موسیٰ جیسے پیغمبر نے آ کے دعا کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی ہارون واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے ہارون جو میرا بھائی ہے اسے میرا وزیر اور جانشین بنا دے۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں اے جناب موسیٰ، جب آپ کو معلوم ہے کہ ہارون میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، ان میں یہ لیاقت پائی جاتی ہے، ان میں یہ اہلیت پائی جاتی ہے، تو آپ خود انہیں اپنا وزیر اور نائب کیوں نہیں بنا دیتے؟ موسیٰ آواز دیں گے یہ اختیار پروردگار نے مجھے دیا ہوتا تو میں یقیناً بنا دیتا، لیکن یہ اختیار پروردگار نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ کسی نبی کو بنانے کا حق دیا ہے، نہ کسی امتی کو بنانے کا حق دیا ہے، اس لیے کہ منصب الہی ہے تو وہی بنائے گا۔ صلوات پڑھ دیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے انبیاء کی زندگی میں دیکھا کہ پروردگار نے جعل کی نسبت، بنانے کی نسبت اپنی طرف دی ہے، اس لیے کہ خلافت پیغمبر نبوت کی خلافت ہے، نبوت کی جانشینی ہے۔ جس طرح سے نبوت الہی منصب ہے، اسی طرح سے جانشینی یہ نبوت بھی الہی منصب ہے۔ اور جب الہی منصب ہے تو جیسے نبی ہم نہیں بنا سکتے، جیسے نبی کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے، یہ اختیار پروردگار کا ہے کہ وہ جسے چاہے گا اسے نبی بنائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پروردگار اگر کسی کو نبی بنا رہا ہے تو پارٹی بازی کی بنیاد پر ہے، یا کسی اور بنیاد پر ہے، یا رشتہ داری اور قرابت داری
پاتا ہے, جس میں لیاقت پاتا ہے, اسی کو یہ منصب عطا کرتا ہے. تو پروردگار امامت بھی اسی کو عطا کرے گا جس میں یہ صلاحیت پائی جائے گی اور جس میں یہ اہلیت پائی جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا حیدری. جہاں بھی جعل کی نسبت دی اور بنانے کی نسبت دی, پروردگار نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا. کہیں آدم کے لیے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہیں جناب داؤد کے لیے یہ کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نمائندہ بنایا ہے, یعنی بنانے والے ہم ہیں, یہ ہمارا کام ہے. اور جناب موسیٰ کے لیے پروردگار نے جناب موسیٰ کے لیے اعلان کیا, جب حالات خراب ہیں اور فرعون یہ نہیں چاہتا کہ وہ بچہ وجود میں آ جائے کہ جو ہماری سلطنت کو ختم کر دے گا, ہماری حکومت کو مٹا دے گا, لہٰذا جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں انہیں قتل کرا دیا جاتا ہے. اور جناب موسیٰ کے لیے خاص اہتمام ہے پروردگار کا کہ موسیٰ پیدا بھی ہوتے ہیں اور پروردگار کی قدرت گویا آواز دے رہی تھی, پہچان فرعون تو اپنی لاکھ خدائی کا دعویٰ کرتا رہے اور لاکھ یہ چاہ لے کہ ہمارے آنے والے نمائندے کا خاتمہ کر دے, لیکن اگر ہم چاہ لیں گے تو محل تیرا ہوگا, افراد تیرے ہوں گے, آسیہ تیری زوجہ ہوگی اور موسیٰ تیرے محل میں پڑیں گے, تیرے لوگوں کے درمیان رہیں گے. اس لیے کہ جب ہم چاہ لیتے ہیں تو دشمن کے گھر میں بھی اپنے نمائندے کی پرورش کرا دیتے ہیں. دنیا لاکھ چاہے, لاکھ مٹانا چاہے, لیکن جب پروردگار چاہ لیتا ہے تو یہ پروردگار کی قدرت ہے جو ہر قدرت پہ غالب ہے, ہر سازش پہ غالب ہے, ہر امر پہ غالب ہے. اس لیے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ دیکھو اپنے بچے کو دودھ پلا کے اسے پارچے میں لپیٹ کے تابوت میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو, اور جب دریا سے بہتا ہوا یہ تابوت جائے گا اور قصر فرعون کے قریب سے گزرے گا, آسیہ اٹھا کے لائیں گی اور موسیٰ کے قصر میں پرورش ہوگی. اس کے بعد قرآن مجید اسی آیت میں بیان کرتا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, اے مادر موسیٰ تم گھبرانا نہیں, مشکلات میں مبتلا نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, ہم تمہارے بیٹے کو تم تک پلٹا دیں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, ہم تمہارے تک, تمہاری گود تک, تمہاری آغوش تک موسیٰ کو پلٹا دیں گے. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے, یعنی رسالت دینے کی باری آئی تو پروردگار نے آواز دی وَجَعِلُوهُ, ہم اسے قرار دیں گے مرسلین میں سے. لہٰذا جہاں بھی خلافت دی گئی ہو پروردگار کی طرف سے, یا نبوت دی گئی ہو پروردگار کی طرف سے, یا رسالت دی گئی ہو پروردگار کی طرف سے, یا امامت عطا کی گئی ہو, ہر منصب کو پروردگار نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہی صورتحال اور یہی لفظ پروردگار نے جناب عیسیٰ کی ولادت کے موقع پر استعمال کیا, جہاں پروردگار نے جناب عیسیٰ نے اپنی زبان سے گویا, بچپنا ہے, 3 دن کی عمر ہے, جناب مریم عیسیٰ کو لے کے آئی ہے قوم کے درمیان, اور قوم طرح طرح کے بہتان اور طرح طرح کے الزام مریم کے اوپر لگا رہی ہے. پورا سورہ مریم اسی حوالے سے بھرا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب آئی قوم مریم کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے تو وحی پروردگار ہوئی, مریم تم خاموش رہنا, اور خاموشی کے بعد صرف ایک گفتگو اور ایک جملہ کہنا کہ اگر تمہیں ہماری عصمت کے بارے میں شک ہے, اگر ہمارے کردار کے بارے میں تمہیں شک ہے تو خود اس بچے سے پوچھو, یہ خود بتائے گا کہ کہاں سے آیا ہے, اسے کس نے بھیجا ہے. اور اس وقت قوم نے کہا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو گہوارے کے اندر ہے. یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہی ہے قوم کہ ہم اسے کیسے اپنی بات سمجھائیں اور اس سے کیسے اپنی بات سمجھیں. اور اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی, اپنے آپ کی نبوت کا اعلان کیا اور آواز دی. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جناب انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے, اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. یعنی جہاں بھی نبی بنایا جائے گا, جہاں بھی امام بنایا جائے گا, جہاں بھی خلافت الہی دی جائے گی وہ پروردگار کی طرف سے ہوگی.
کیا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا جو امام ہوتا ہے، ہمارا جو وقت کا امام ہوتا ہے، اسے معصوم اعلان کرتا ہے، بناتا پروردگار ہے. بناتا پروردگار ہے، معصوم کی زبانی اس کا اعلان ہوتا ہے. جیسے امیر المومنین کے لیے بنایا پروردگار نے اعلان پیغمبر نے کیا اور مختلف موقعوں پر اعلان کیا ہے، وقت نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار جسے بناتا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے کہ نہ اسے دنیا میں آنے کے بعد کسی سے کردار سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ وہاں سے اتنا علم لے کے آتا ہے جتنا دنیا والے بڑھاپے تک حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اور وہ ماں کی آغوش میں بھی آواز دیتا ہے 3 دن کی عمر میں، یا رسول اللہ کہیے تو توریت کی تلاوت کروں، کہیے تو انجیل کی تلاوت کروں، کہیے تو قرآن کی تلاوت کروں. اور علی نے پیغمبر کی آغوش میں آ کے یہ اعلان کر کے کہ کہیے تو قرآن کی تلاوت کروں، یہ بتا دیا دنیا والے وہ ہیں جو محتاج ہیں کہ قرآن نازل ہو جائے تو تلاوت قرآن کرے، لیکن ہم آل محمد وہ ہیں جو نزول سے پہلے تلاوت آیات کرتے ہیں. یہ آل محمد کا کمال ہے. وہاں کل بیٹے نے قرآن، کل باپ نے نازل ہونے سے پہلے آغوش پیغمبر نے قرآن کی تلاوت کی، اور کربلا میں حسین نے سر و تن کی جدائی کے بعد دو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا پہچانو قرآن سے ہمارا رشتہ اتنا مستحکم ہے کہ ہمارے سر و تن میں جدائی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو ہم سے الگ نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کربلا کے میدان میں، بازار کوفہ میں، بازار شام میں حسین کا سر کیوں تلاوت کر رہا ہے؟ اور عجیب آیت کا اور عجیب واقعے کا انتخاب کیا ہے امام حسین کے سر نے جس کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اور اصحاب کہف سے متعلق جو آیات ہیں جنہیں سورہ کہف کہا جاتا ہے، حسین کا سر نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے. علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ حسین کا سر نامحرموں کے مجمع میں بازار شام اور کوفہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ لوگ حسین کے کٹے ہوئے ہونٹ اور گلے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نامحرموں کی نگاہ علی کی بیٹیوں کے سروں پر نہ پڑے، فاطمہ کی بیٹیوں کے چہروں پر نگاہیں نہ جائیں. اس لیے حسین کا سر بازار کوفہ میں بھی تلاوت کر رہا ہے، بازار شام میں بھی تلاوت کر رہا ہے. عزیزو شام کا ماحول کیسا ہے، شام کے حالات کیسے ہیں کہ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا، سید سجاد نے سرزمین کربلا پر اپنے بابا کا پامال لاشا بھی دیکھا ہے، اکبر کا کٹا ہوا کلیجہ، اکبر کا چھدا ہوا کلیجہ بھی دیکھا ہے، اصغر کا چھدا ہوا گلا بھی دیکھا ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھے ہیں، اپنے شہداء کے لاشیں بھی دیکھے سید سجاد نے، جلتے ہوئے خیمے بھی سید سجاد نے دیکھے ہیں، پھوپھیوں کے سروں سے چھنتی ہوئی چادر بھی سید سجاد نے دیکھا ہے، سکینہ جیسی بہن کو تماچے کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن جب کسی نے پوچھا آقا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو بیمار آواز دیتا تھا شام، الشام، الشام. کیسی مصیبت تھی شام میں کہ جہاں کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی سروں سے، کوئی چھتوں سے آگ پھینکتا تھا. خود بیان کرتے ہیں سید سجاد کے جب شام کے بازار سے ہمیں لے جایا جا رہا تھا تو عورتیں چھت سے جلتے ہوئے آگ کے انگارے پھینک رہی تھی. انگارہ میرے امامے پر آ کے گرا، امامے کا کپڑا جلا، میرا سر زخمی ہو گیا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، گلے میں خاردار توق تھا. اس طرح سے ہمیں لایا جا رہا تھا. اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی عبد من الزنج غاب عنہ نصیر. ہمیں ایسے لایا گیا جیسے ترک و دیلم کے غلام ہو کہ جن کا کوئی یار و مددگار نہ ہو. جزاکم ربکم. آخر وہ زمانہ آیا
بیت حرم حسین کے خاندان والے قید خانہ شام سے رہائی پا گئے. یہ قافلہ شام سے چلنا چاہتا ہے, شام سے نکلنا چاہتا ہے. اماریاں بلائی گئیں, ان پر محملیں سجائی گئیں, شاندار پردے لگائے گئے. جب قافلہ چلنے کی باری آئی اور زینب کو سوار ہونے کے لیے کہا گیا تو زینب نے سید سجاد کو بلایا, بیٹا یزید سے کہو کہ ان اماریوں پر جو محملیں ہیں, جو پردے لگے ہوئے ہیں, انہیں اتار دیا جائے. سبز اور سنہرے پردے لگائے گئے تھے, ان کے اوپر دیبا و حریر کے پردے لگائے گئے تھے. آواز دی ان اماریوں پر سیاہ پرچم لگائے جائیں, سیاہ ہودج اور سیاہ پردے لگائے جائیں, تاکہ یہ معلوم ہو جائے ہم جہاں سے گزرے کہ حسین کے سوگواروں کا قافلہ آ رہا ہے. زینب یہ قافلہ لے کے چلی. آخر میں وہ منزل آئی جہاں سے راستے دو طرف جاتے ہیں. ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے, ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے. سید سجاد نے بشیر ابن جسلم کو روکا, آواز دی ہم پہلے کربلا جائیں گے, اپنے بابا کا چہلم کریں گے, حسین پر گریہ وزاری کریں گے, اپنے بابا سے رخصت ہوں گے, اس کے بعد ہم مدینے جائیں گے. یہ قافلہ سرزمین کربلا کی طرف چلا. ادھر سے نبی کا ایک صحابی جسے جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے, اسے شہادت حسین کی خبر ملی. اپنے غلام اپنے ساتھی عطیہ کو لے کے چلے, سرزمین کربلا پر آ گئے. ادھر حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے. سرزمین کربلا پر عطیہ کہتا ہے کہ جابر کی نگاہیں نابینا ہو چکی ہیں, آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. جب سرزمین کربلا پر پہنچا تو جابر نے آواز دی مجھے فرات کے کنارے لے چل. فرات کے کنارے لے گیا. جابر نے غسل کیا, اپنے جسم پر کفن جیسا لباس پہنا, دھیرے دھیرے دشت کربلا کی طرف بڑھتے رہے. میدان کربلا میں آ کے کھڑے ہو گئے. آواز دی عطیہ مجھے میرے حبیب حسین کی قبر تک لے چل. عطیہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, یہاں بہت سی قبریں ہیں, بہت سی قبر حسین کی ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ جابر نے آواز دی قبروں کے درمیان لے چل کے مجھے کھڑا کر, میں حسین کی خوشبو سے پہچان لوں گا. میں نے حسین کو آغوش میں کھلایا ہے کہ حسین کی قبر کون ہے. عطیہ نے لا کے قبروں کے درمیان کھڑا ہوا. جابر نے سلام کیا, اپنے جد کے صحابی کا سلام لے لو. یا حبیبی میرے حبیب حسین, ارے کبھی تمہیں اپنی آغوش میں بٹھاتا تھا, کبھی نبی کی آغوش میں دیکھتا تھا. جس گلے کا نبی بوسہ دیتے تھے اس پر تم خنجر چلایا گیا. جسے نبی اپنی پشت پر سوار کرتے تھے اسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. جابر مسائب پڑھتے رہے. قبر حسین سے آواز آئی کہ جابر میرے جد کے صحابی آؤ, قریب آؤ. قبر حسین پہ گرا دیا, فریاد شروع کی. ابھی جابر فریاد کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ عطیہ نے آ کے خبر دی, اے جابر دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے, ایسا لگتا ہے ابن زاد کو خبر ہو گئی ہے, شاید اس کے فوجی آ رہے ہوں, ہمیں کہیں چھپ جانا چاہیے. جابر نے کہا تھوڑا ٹھہرو, ذرا غور سے دیکھو. عطیہ نے اب جو غور سے دیکھا تو آواز دی ہاں کچھ ہماریاں ہیں جو آ رہی ہیں, اس پر سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں. قافلہ قریب آیا. جب عطیہ نے آواز دی اب محملوں سے کچھ بیویاں اتر رہی ہیں, آگے آگے ایک نہیں اور کمزور سا جوان ہے, لگتا ہے بڑے وسائل جھیل کے آ رہا ہے. سید سجاد آگے بڑھے. آواز دی جابر علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے, قبر حسین سے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ زینب اپنے بھائی کا ماتم کرے گی, بین کرے گی. میں نہیں چاہتا کہ زینب کی آواز تمہارے کانوں میں جائے. اللہ اکبر, یہی
وسيعلم الذين محمد والے محمد تمام مومنات جمع جہاں کے جان مال عزت پروردگار حسین کے نام لیوا انداز کربلا رفعت عرشہ سے محفوظ پروردگار میں جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل جو پریشان آ رہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو حاجتیں رکھتے ہیں ان کی دینی دنیاوی جملہ حاجات کو پروردگار فرش عذاب پر قرآن لے کے آئے ہیں مرادوں کو پورا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہیں روزگار فراہم فرما جو با روزگار ان کے روزگار میں برکت عطا معبود جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ کا ہمیں دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ کی زیارت و شفاعت نصیب فرما ہمارے والدین مومنین و مومنات جو دنیا سے اٹھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما جو با حیات ہیں انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما پروردگار اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وانت من